بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم۔ علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیے رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ النور کی تفسیر ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور سورہ نور میں کل ہم لوگوں نے پڑھا واقع افک کے بارے میں کہ واقع افک کیا تھا اور کس وجہ سے اسے افک کہا گیا، اور اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کس طرح سے پروپگنڈا کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کوشش منافقین کی طرف سے اور بطور خاص منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی طرف سے تھی، اور جب یہ معاملہ پیش آیا تقریباً 1 مہینے تک یہ بات یوں ہی چلتی رہی۔ تو 1 مہینے کے بعد جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا پورا ایک مضمون نازل ہوا، تو پھر مسلمانوں کے سامنے بات کھلی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اما عائشہ پر تہمت لگائی تھی ان کو گواہ لانے کو کہا، اور جب 4 گواہ نہیں لا پائے تو ان کے اوپر بھی حد جاری کری، اور جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے اوپر ڈبل حد جاری فرمائی۔ تو یہ تو کل کا واقعہ تھا۔ آج اسی میں آیت نمبر 12 جو ہے آپ کے سامنے ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، ہے نا؟ تو بڑا لطیف اور بڑا واضح انداز اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر کئی سارے مضمون، کئی سارے اس کے پیغامات ہمارے سامنے اللہ تعالی نے رکھ دی۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا نا، ہے نا، جب وہ تو پورا آپ کے ذہن میں ہوگا، کل جو آپ کے سامنے بات کی گئی واقع افک کی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، کہ جب وہ غزوہ بنی مستلق سے واپس ہو رہی تھیں تو پھر راستے میں ان کا ہار کھو گیا، اور پھر جو ہے وہ قافلے سے چھوٹ گئیں، پھر ایک صحابی آئے ان کے ساتھ وہ واپس آئیں، قافلے میں مل گئیں، اور ادھر پروپگنڈا کر دیا گیا، غلط بات پھیلا دی گئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اور یہ 1 مہینے تک بات چلی۔ اس درمیان ایک بات اور بھی تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے، مطلب وہاں سے تو واپس آ گئیں، ہے نا، اور پھر روزمرہ کے معمولات میں جو ہے وہ مشغول ہو گئیں اپنے گھر میں، ہے نا۔ ان کی لیکن طبیعت خراب رہنے لگی، خود وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور طبیعت خراب رہنے کی وجہ بھی تھی۔ دیکھیے اب چونکہ یہ بات تھوڑا سا کل کا جو ہم لوگ کا کلاس تھا اس میں آپ اس کو ریوائز کیجئے اپنے ذہن میں کہ کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ اب جب یہ بات ہوئی اور تہمت لگی اما عائشہ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا پریشان ہوئے اور ان کو بھی صدمہ ہوا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے تو اپنے ازواج سے، ازواج مطہرات سے بڑی دلجوئی سے، بڑی دل لگی سے ملا کرتے تھے، ہے نا، ایک اچھا ماحول رہتا تھا۔ لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا تو اما عائشہ تو اور زیادہ چہیتی تھیں، تھوڑا مطلب کہ بے باک بھی تھیں اما عائشہ۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو صرف سلام کرتے، ہے نا، اما عائشہ کو بس سلام کرتے، اس کے بعد حال پوچھتے، خیریت ہے سب، اس کے بعد اپنا جو بھی رہتا وہاں کام کرتے، یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا ہوتا آرام کرتے۔
اس کے بعد جاتے تو سلام کر کے چلے جاتے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی تھی نا، یہ اما عائشہ کو اندر ہی اندر کیا کر رہی تھی، اس میں گھلی جا رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا؟ ان کو اندر سے جو ہے مطلب ایک طرح سے، اب یہ فیلنگ آپ سب جان سکتی ہیں کہ جب ایسا ہوگا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بات کریں تو کیا گزرتی ہوگی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر۔ وہی معاملہ پیش آیا، ہے نا؟ ان کی اندر ہی اندر طبیعت خراب رہنے لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ایسے نہیں رہتے تھے کہ صرف آئے سلام کیا، خیریت پوچھی اور پھر جو ہے اپنا کام کیا، پھر اس کے بعد یا آرام کیا، پھر گئے سلام کر کے چلے گئے، ایسے نہیں رہتے تھے عام طور سے، بلکہ باتیں ہوتی تھیں، اپنی جو بھی باتیں رہتی ہوں، ہے نا؟ تو جب یہ چیز، یہ جو تھوڑی سی باؤنڈری بنا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس طرح سے باتیں ان کے ساتھ نہیں ہوئیں، تو یہ جو بات تھی ان کو گھولے جا رہی تھی، اندر ہی اندر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ لیکن ابھی بھی ان کو چونکہ خبر تو تھی نہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے نا؟ ان کو یہ تو خبر تھی نہیں کہ کیا پروپگنڈا پھیلایا گیا ہے نا، آپ صلی اللہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، لہذا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اسی طرح سے معاملہ رہا، تھوڑی وہ کمزور اور ہو گئیں۔ تو ایک رات، ایک دن ایسا ہوا کہ صبح میں ایک صحابی تھے، ان کی والدہ تھیں، ان کے ساتھ یہ قضائے حاجت کو گئیں، اس وقت گھر میں نہیں رہتا تھا، باہر جاتے تھے لوگ اپنے حاجت کو پورا کرنے۔ تو جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں اما عائشہ اور وہ صحابی کی جو والدہ تھیں، تو وہ جو صحابی کی والدہ تھیں ان کا چادر تھوڑا سا لمبا تھا، چادر اوڑھے ہوئی تھی، آپ کو بتایا گیا تھا کہ پردے کا حکم چونکہ نازل ہو گیا، اور چادر جو تھوڑی لمبی تھی تو اسی میں پیر پھنسا اور وہ دھڑام سے گر گئیں، ہے نا؟ وہ صحابی کی والدہ گر گئیں۔ اب جب گری ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے بد دعائیہ کلمات ان کے زبان سے نکلے، بد دعا کیا انہوں نے۔ تو اما عائشہ نے جب سنا تو بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیوں بد دعا کر رہی ہیں؟ انہوں نے فوراً ٹوکا کہ ارے آپ ایک ایسے نیک انسان کے لیے بد دعا کر رہی ہیں جو مطلب بدر میں شریک رہا، ہے نا؟ تو اور آپ ان کو بد دعا، مطلب اما عائشہ نے اس پہ ٹوکا، ان کی تھوڑا سا وہ کی کیوں آپ کہہ رہی ہیں، اپنا آپ کا بیٹا بھی ہے اتنا شریف اتنا نیک بیٹا، اور دوسری چیز وہ اس غزوہ بدر میں جو ہے وہ شریک بھی رہا، اور غزوہ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان کے لیے ایک بڑی فضیلت بھی تھی، فضیلت کی بات تھی، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تم کو نہیں پتا میرا بیٹا کیا کہتا پھر رہا ہے، مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پتا۔ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ بتایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب یہ بات سنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ کیا بات چل رہی ہے میرے پیٹھ پیچھے، اور ان کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے رخی کا سبب کیا ہے نا؟ تو اب چونکہ اس طرح وقت گزر رہا تھا، یہ بھی پریشان تھی کہ ارے کیا ہو رہا، پھر ایک پوری لمبی ایک وہ ہے داستان ہے، 1 مہینے تک ایسے معاملہ رہا۔ تو اما عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا وحی کے ذریعے، اور میری پاکی اور میری عفت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی سب کے سامنے، لیکن وہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ مجھے اتنی اللہ تعالیٰ میرے لیے بالکل مطلب کہ 2 رکوع تقریباً نازل فرما دیں گے قرآن کریم میں، اور لوگ اس کو رہتی دنیا تک تلاوت کریں گے، اتنی اللہ تعالیٰ وہ کرم کا معاملہ کریں گے، مجھے اس کی امید نہیں تھی، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پر قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، ہے نا؟ چنانچہ اس آیت میں کہا گیا لولا اذ سمعتموہ، کہ جب اس خبر کے بارے میں مطلب تم لوگوں نے سنا، ہے نا؟ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے۔ آگے فرمایا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے حق میں سے بہتر سمجھتے، وقالوا هذا افک مبین، اور یہ کہتے کہ یہ تو سراسر بہتان ہے، یہ ایک طوفان ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ قرآن نے یہ وضاحت کی، ہے نا؟ پہلے میں تو بتا دیا
وہ کہ یہ جب جو بھی بات ہے وہ سب ایسی پروپگنڈا ہے. اور پھر اب بتایا کیا آئیڈیل سینیریو ہونا چاہیے اس وقت مسلمانوں کے درمیان، ہے نا، کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایسے ہی کوئی بولا اور اس پر یقین کر لیا، بلکہ جب تہمت کی خبر ملی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو، تو ان کے حق میں تو یہ بہتر ہوتا کہ وہ نیک گمان کرتے آپس میں، ہے نا. آپس میں مطلب یہ کہ اپنے بھائی کے لیے، ہم اپنی بہن کے لیے، سب ایک فیملی اگر سمجھ لیجئے، تو جو بھی دوسرے جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے اور کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں ہے، تو نیک گمان کرنا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اور یہ کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹ ہے. یہ اچھی بات ہوتی اگر مسلمان ایسا کرتے تو. لیکن چونکہ منافقین نے پروپگنڈا کیا اور کچھ مسلمان، کچھ، سب نہیں، کچھ بلکہ تین صحابی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیے، بعد میں ان لوگوں نے توبہ کی، ہے نا. صرف 3 صحابی، باقی سارے کے سارے اس پہ خاموش رہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اچھا، اس آیت میں دیکھیے کئی ساری چیزیں آپ کو مل رہی، کئی ساری چیزیں مل رہی. جیسے یہ دیکھیے سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ہے نا. یہ بات، یہ جو آیت ہے لولا اس سمعتموہ، یعنی یہاں سے لے کر کے یہ والی جو لائن ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بات بانفسہم خیرا، یعنی یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اس سے یہ بات نکل کر کے آتی ہے نا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے حسن ظن رکھے، اس کو بدنام اور رسوا نہ کرے. اور اگر کوئی مسلمان کسی کو، اپنے مسلمان بھائی کو یا بہن کو بدنام یا رسوا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ خود کو ہی بدنام اور رسوا کرتا ہے نا. ہے نا، جیسے اما عائشہ پہ یہ الزام لگایا گیا تو منع کیا کہ بھائی تم آپس میں کیوں لگا رہے ہو، جب کوئی شہادت نہیں، جب کوئی گواہی نہیں، ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم اگر آپس میں ایسا کرو گے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم کہتے کہ بھائی ایسا ابھی نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے، بس ایسے ہی ہم مان لیں تمہاری بات، وہ بھی اتنی بڑی اتنی بری بات، ہم اس کو جھوٹ مانتے. لیکن مسلمان تو، چونکہ وہ عبداللہ بن ابی جو ہے منافقین کا سردار تھا، اس نے اس طرح سے پوری سازش رچی کہ کچھ بھولے بالے مسلمان اس کا شکار ہو گئے. تو وہی اللہ نے کہا کہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، بے انفسہم خیرا، بہتر تو یہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو رسوا نہ کرتے، بلکہ اگر تم آپس میں، مطلب میں اگر کسی مسلمان کو رسوا کر رہا ہوں تو گویا کہ میں خود کو رسوا کر رہا ہوں. اور وہ اس ایک لفظ سے بے انفسہم مطلب سیلف، ہے نا، سیلف، یور سیلف مطلب خود سے، نفس نفیس، اپنے بارے میں رسوا کرنے کے مترادف ہے آپ کسی دوسرے کو اگر کر رہے ہیں تو. اس سے اسلام نے ایک رشتہ بتایا، ہے نا، ایک رشتہ بنا دیا سارے مسلمانوں کا، ہے نا. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، ذرا سا پتے کی بات ہے، توجہ سے سنی. قرآن کی جو یہ تعلیم تھی نا کہ مسلم مطلب کہ واحد نہیں تھا، انفرادی نہیں تھی، انفرادیت نہیں تھی، اجتماعیت تھی، ہے نا، اجتماعیت تھی. یہ اجتماعیت یعنی پوری کمیونٹی کا جو ایک پیغام دیا کہ اگر ایک کو تم پیچھے کر رہے ہو تو پوری کمیونٹی پیچھے ہو رہی، اور اگر ایک آگے بڑھے گا تو پوری کمیونٹی سمجھو آگے بڑھے. لہذا اپنے میں کبھی کسی کے ساتھ رسوا اور اس کو پیچھے ٹانگ اس کا پکڑ کے نہ کھینچو. یہ تعلیم شروع سے دی گئی. اسی وجہ سے آپ جب غور کریں گے نا کہ جب یہ اسپرٹ تھی مسلمانوں کے اندر، تو جب مسلمان ابھرے ہیں تو کوئی ایک آدمی نہیں ابھرا ہے، پوری کمیونٹی ابھری ہے، پوری مسلم قوم ابھری ہے نا، ایک آدمی نہیں ابھرا ہے، پوری کی پوری مسلم قوم ابھری ہے اور دنیا پر چھا گئی ہے. لیکن جب مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو ٹانگ کھینچا گیا تو ایک آدمی نہیں نیچے آیا، بلکہ وہ پوری کی پوری کمیونٹی نیچے آ گئی. تو یہ ایک پیغام ہے، یہ ماضی میں دیکھیے ایسا ہی ہوا. اور ابھی چونکہ ہم لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر مطلب پوری کمیونٹی گری، ہر فرد گرا.
اور پہلے ہر فرد اٹھا، پوری کمیونٹی اٹھی. اب یہ جو اسپرٹ، یعنی کہ مسلمان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، خاص طور سے یہ اسپرٹ قرآن میں مختلف طریقے سے بیان کی گئی. دیکھیے میں کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. یہ دیکھیے ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ہے نا، یعنی کہ آپس میں عیب نہ لگاؤ اپنے آپ پر. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ. اس سے مراد کیا ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر یا عورت کے اوپر اگر کوئی عیب لگاتے ہو، اس کی عیب جوئی کرتے ہو، تو گویا کہ تم خود اپنا عیب نکالتے ہو. دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو ہلاک یا خود کو قتل نہ کرو. اب آپ سوچئے کون خود کو قتل کرتا ہے؟ کوئی خود کا عیب نکالتا ہے؟ نہیں نکالتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو قتل نہ کرو. اب کوئی سوچے یار کوئی خود کو کیسے قتل کرے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مسلمان کو قتل نہ کرے، ہے نا. دیکھیے یہاں ارشاد فرمایا وَلَا تَخْرُجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، ہے نا، یعنی کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. اب کوئی کہے کہ یار اپنے آپ کو کوئی گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ تو یہاں یہ بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو گھر سے بے دخل نہ کرے. یعنی کہ اگر تم دوسرے کو کر رہے ہو تو گویا کہ تم خود اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو. لہذا ایک بالکل قومیت کا ایک جو ہے مضبوط اسپرٹ اس قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں، ان کے روح میں ڈالے گئے. آگے فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ آپس میں اپنے اوپر اپنے آپ کو سلام کرو. اب کوئی اپنے آپ کو کیسے سلام کرے گا؟ شیشے میں دیکھ کر کے السلام علیکم؟ نہیں، بلکہ تم مسلمان کسی اپنے بھائی کو سلام کر رہو، گویا کہ تم اپنے آپ کو سلام کر رہے ہو. تو یہ جو ایک پیغام تھا نا، بالکل ایک دم مسلمان کا بھائی ہے. المسلمون اخو المسلم، یہ جب تک ہمارے اندر تھا تو ایک مسلمان اٹھتا تھا تو پوری کی پوری قوم اٹھتی تھی، اور جب یہ چیز دوری ہو گئی تو ایک مسلمان گر رہا ہے تو پوری کی پوری قوم گر رہی ہے. یہ چیز سمجھنے والی ہے، اور اس آیت میں بھی یہی بات بتلائی گئی ہے نا. اب دیکھیے دوسری کیا چیز، آخری جملے میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، ہے نا، کہ یہ کہنا چاہیے مسلمانوں کو، مومن مرد اور مومن عورتوں کو، کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. یہ تعلیم دی گئی، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ بھائی دیکھیے، جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ کو بالکل واضح شہادت اور ثبوت نہ مل جائے، سنی سنائی بات پر کسی کے تعلق سے بدظن نہ ہوئیے، ہے نا، برا گمان کسی کے تعلق سے نہ ہوئیے. اگر میں آپ سے یہ کہوں، ہے نا، اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ کوا کان لے گیا، کیا کہوں آپ لوگوں سے کہ آپ کا کان کوا لے گیا، تو آپ کوا کے پیچھے بھاگیں گے یا اپنا کان چیک کریں گے آپ لوگ؟ بتائیے. بہت مشکل سوال میں نے پوچھ لیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوا کان لے گیا تو کوا کے پیچھے بھاگیں گے یا اپنا کان چیک کریں گے آپ لوگ؟ ظاہر سی بات ہے کان چیک کریں گے. بھائی کان ہے کہ نہیں، کوا تو دور ہے نا. کہنے والے نے جو کہا ٹھیک ہے، لیکن پہلے چیک کریں گے ارے بھائی ہے کہ نہیں میرا کان. اسی طرح سے آپ کسی کے تعلق سے حسن ظن رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں اچھا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا اچھا بھائی، اپنا اچھا بہن، اس کو اپنا ایک اچھا مومن، ایک اچھا مومنہ سمجھتے ہیں، اور کوئی تھرڈ پرسن کوئی آ کے کچھ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اور آپ اس کی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے کہ ہاں اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات غلط ہے یا کیا ہے، اور آپ وہ جو اچھا جس بھلا آپ سمجھتے تھے کسی کے کہنے پر آپ اس کو برا سمجھ لیتے ہیں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ بہتر تو یہ تھا کہ کہا جاتا کہ یہ تو جو تم کہہ رہے ہو نا یہ تو بہتان ہے، بہتان، کھلا ہوا بہتان ہے، کھلا ہوا طوفان ہے، کھلا ہوا پروپگنڈا ہے نا. ہونا یہ چاہیے تھا. اور اس میں اشارہ ہم لوگوں کے لیے کیا ملا کہ عام طور سے حسن ظن رکھنا چاہیے
ہے نا, यूं ही किसी के कहने पर आप किसी के ताल्लुक से बदजन ना होइए. और आजकल हम जरा गौर करें मेरे भाइयों बहनों कि जो सोसाइटी में हमारे करप्शन है ना, खास तौर से जो हमारे ताल्लुकात आपस में खराब हो रहे हैं, है ना, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है ना, रिश्तेदारियां तोड़ी जा रही हैं, पड़ोसी से पड़ोसी रूठा हुआ है. ये जो उसकी अहम वजह है ना, वो ये होता है कि दो लोग हैं, किसी थर्ड पर्सन ने आकर के कुछ लकड़ी लगाई, अब आपने ना सोचा ना समझा, मुंह फुला के बैठ गए. और सब कुछ छोड़िए, मियाँ बीबी में भी यही होता है बाज दफा. वो आपस में नहीं समझ रहे, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा ऐसा वो मेरे बारे में कहती है, मियाँ जी अब अपना पूरा पावर दिखाने लगे. बीवी सुन लिया ना, मेरे मियाँ जी के ताल्लुक से ऐसा, तुमने ऐसा कहा उनके ताल्लुक से, अच्छा आते हैं तो हम उनको खैरियत उनकी बनाते हैं, उनको हम खाना ही नहीं देंगे, 2 दिन अभी सीधे हो जाएंगे. तो इस तरह से तो मियाँ बीवी में भी ये चीज होती है. तो ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसका इलाज बताया गया कि भाई देखिए, इतना कान का कच्चा ना बनिए कि कोई आपको कुछ कहे और आप उसको मान लें. अब मैं यहाँ पर एक मसला आपको बताता हूँ और आज की तफसीर को हम खत्म करते हैं. मसला सुनिए. इस एक आयत से ये वाजे होता है, ये मसला निकल करके आता है कि हर एक मुसलमान मर्द को या औरत को आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा गुमान रखना वाजिब है, वाजिब के दर्जे में है. आप यूं ही किसी के ताल्लुक से बदजन नहीं हो सकते जब तक कि खुली हुई कोई बात ना हो जाए, खुली हुई कोई चीज ना देख लें. यूं ही सुने सुनाए तौर पर आप किसी के ताल्लुक से बदजन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते. आप गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखना क्या है, वाजिब है, वाजिब है ना, है ना. हम्म. अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए. व आखिर